اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے سارے لسنرز، میرے سارے ویورز اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، جن کی جو بھی پریشانی ہے ان کو دور فرمائے۔ ہمارا پورا وطن بہت اداس ہے۔ اداس تو خیر مارچ سے، جو تماشا مارچ میں لگا تھا اس وقت سے نہ صحیح کھانا کھایا ہے، نہ صحیح سوئے ہیں، بس روئے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ بس روئے ہیں اور اللہ سے فریادیں کی، اور وہ ضرور سننے والا سن رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کوئی 1 مہینہ ہونے لگا ہے سیلاب کی وجہ سے، اتنا دل دکھی ہے جب اس کی تصویر ابھی کہتے ہیں میڈیا آدھی چیزیں بھی نہیں دکھا رہا، میڈیا آدھی چیزوں کو بھی ابھی نہیں دکھا رہا ہے، اور پھر بھی ہم لوگ رو رہے ہیں۔ تو اگر ہم پورے حالات دیکھ لیں تو ہمارا کیا بنے؟ لوگوں کے گھر بہ گئے، مویشی بہ گئے، اور سندھ میں عورتیں بغیر لباس کے ننگی پھر رہی ہیں کیونکہ پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وڈیروں نے اپنے گھر بچانے کے لیے ڈیم توڑوا دیا تاکہ وہ آبادی چلی جائے، لیکن ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کے گھر بر بچ جائے۔ استغفر اللہ، وہ اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں۔ ان کو اللہ سے کیا ڈر نہیں آ رہا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں؟ اللہ کو تو وہ بھی پتہ جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور جو ہماری اصل نیت ہوتی ہے، اور اس بات کو بڑی لپیٹ کے کسی کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے اس کے دل میں کیا ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ غریبوں کی اگر مدد نہیں کر سکتے، اگر ان کا سہارا نہیں دے سکتے ان کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ 1 مہینے 1.5 مہینے کچھ نہیں کیا ہماری پی ڈی ایم نے، اس منحوس جماعتوں نے کچھ نہیں کیا، لوگوں کو پتہ ہے، اسی لیے لوگ آج گولیاں لے کے، ڈنڈے لے کے باہر نکلے، انہوں نے گولیاں چلائی ہیں، اسی لیے پھر ان کو آرمی بلانی پڑ گئی ہے۔ پھر یاد آتی ہے ہر جگہ آرمی کی آ جائے اور پہنچ جائے۔ وہ ماں باپ کے مفت کے بکرے ہیں جو اپنے آپ کو ذبح کراتے ہیں، الٹے کام یہ کریں، صرف فوٹو شوٹ کے لیے یہ کام کرتے ہیں صرف، اور پوچھتے ہیں تصویر بن رہی ہے، کیمرہ آن ہے، تو پھر ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے شوباز۔ اور یہ سارے پہلے بھی جب سیلاب آئے تھے نا، بھٹو کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں، آپ یقین کریں بشام کے سارے پیسے بھٹو کھا گیا تھا، اور میرا میاں اس بشام کے زلزلے میں دن رات وہ جو آرمی ہیلپ دے رہی تھی نا، خوراک، کھانا، اپنی تنخواہوں میں سے پیسے کٹوا کے وہ دینے جاتا تھا، اور جو لوگوں کے پیسے آئے تھے اس نے نہیں دیے۔ اگر 1,00,000 روپے آیا تو اس نے 500,000 خرچ دیا بس، پھر اس کے اپنے بچے بھی نہ بچے لینے والے، اور مچھل زرداری سب کچھ ہڑپ کر گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے چوری کا مال اور لاٹھیوں کے گز، اور اسی طرح بھٹو، اسی طرح زرداری کا جان ہے، اسی طرح نواز شریف اور ڈیزلے کا جان ہے، اسی طرح یہ غداروں کے سب کے جان ہے۔ بے شک آپ لوگ دیکھ لینا، سب لوگوں کے اسی طرح جائیں۔ اتنا دکھ ہے کہ میں آج سارا دن روئی، رات کو ساری رات روئی، دیکھ دیکھ کے سوات کیسے بحرین اور مدین اور اس کے ہوٹل اور گلگت چترال اور یہ سارے نوشہرہ کو دیکھے، ایک عورت نے بیٹھ کے ڈیوٹی دے کے اس کی حفاظت کر لی، لوگوں کو بچا لیا۔ اور یہ جو ظالم، یہ جو چور کالا باغ ڈیم نہیں بننے دے رہے، اسی لیے یہ بربادی ہے۔ اگر کالا ڈیم بن جائے، اللہ کرے کہ اب جو 2/3 اکثریت لے کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، عمران خان کو اللہ رب العزت لے آئے اور کس سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، اور وہ کالا ڈیم بنا دے، صرف ایک دیوار کی ضرورت ہے، باقی سب کچھ بنا ہوا ہے، اس پہ کافی کام۔ جنرل مشرف اللہ اس کو تندرستی، زندگی، صحت دے، اس بیچارے کو ایم آئی انہوں نے ذلیل کیا ہے، وہ اچھا انسان تھا، وہ کوئی پیسے نہیں لوٹ کے لے گئے۔ جنرل ضیاء نے کوئی پیسے نہیں لوٹے، جو اس وقت کی ضرورت تھی اس کے تحت اس نے اس وقت کام کیا تھا۔ حالات اور وقت بدلتے رہتے،
اللہ معاف کرے، لوگ کہہ رہے ہیں پھر طالبان سوات میں پہنچ گئے ہیں، پھر طالبان نے یہ کہہ رہے بارڈر پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا انہوں نے اسپیس دی ہے آنے کے لیے، ڈرون کے لیے، تو ہم ان کو پاکستان کو نہیں چھوڑیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ رحم کرے ہماری افواج پاکستان پہ بھی، اللہ رحم کرے، پتہ نہیں کس کس مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور سارا کچھ یہ اڑا کھا گئے ہیں، اور پھر مصیبتیں ساروں کو جھیلیں، دکھ جھیلے بھی فاختہ اور کوے موج اڑائیں۔ اللہ ان کووں کا بیڑا غرق کر دے، اللہ ان کووں کا بیڑا غرق کر دے، بہت دل خراب ہے۔ اور لوگ پیسے نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے اگر عمران خان کو ہم پیسے دیں گے اور چوروں کو ہم نے نہیں دیں گے۔ اور باقی لوگ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لوگ خود سے بھی لے کے جا رہے ہیں سارے، لیکن وہ اس حکومت کو نہیں دینے چاہتے۔ اور اتنی بے شرم حکومت ہے کہ جو ہے نا راجہ رینٹل، راجہ پرویز اشرف، یہ جناب 25 بندے لے کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، یہاں لوگ بہ رہے ہیں اور وہ نیاگرا فال کی سیر، اور کبھی کہیں کی اور کبھی کہیں سی این ٹاور دیکھنے جا رہا ہے، کبھی وہاں کے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ ہمیں کینیڈا میں رہے ہوئے ہم نے دیکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے جو سب سے مہنگی جگہ ہے وہاں سے وہ 25-30 ڈنگروں کو لے کے پھر رہا ہے، جبکہ باقی 5-5 6-6 لوگ لے کے گئے۔ کوئی قطر میں ہمارا شوباز قطر میں دوحہ کے مقام پر اپنا جہاز اور اسرائیل کا اتر کے اندر جا کے اللہ جانے کیا کیا کر کے آیا، کیا پاکستان کی چیزیں بیچ آیا، ان کو کیا وعدہ کر رہا ہے پیسوں کی خاطر، کھانے کی خاطر۔ اور اسی طرح قطر سے جنہوں نے خود چٹھیاں ان سے منگاتے تھے، اللہ جانے کہ وہ اپنا احسان اتارنے کے لیے ان کو کیا ہونے پونے پھینکا ہے۔ یا اللہ رب العزت ہمیں معاف کر، ان کو نیست و نابود کر اور ہماری ان سے جان چھڑا۔ یا اللہ رب العزت ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تجھے تیرے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے قرآنی کتابوں کا واسطہ، تو ان سے ہماری جان چھڑا دے اور ان کا نام و نشان مٹا دے ازل سے ابد تک۔ اور سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ سورہ ہود کی جو 44 نمبر آیت ہے نا، جس میں ہے کہ حکم دیا گیا زمین کو کہ وہ پانی کو پی لے، اور آسمان کو کہا گیا کہ وہ پانی بارش روک دے، اور پانی زمین کے اندر چلا گیا اور آسمان سے بارش تھم گئی اور اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ وہ پڑھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے ہمارے وطن عزیز کو بچا دے۔ پہلے ہی آپ دیکھیں کہ وطن تباہ ہو گیا جب سے یہ آئے ہیں، 40 کروڑ کے اور 20 کروڑ کے اور 14 کروڑ کے لوٹے خرید کے ان کے ضمیر جاگے ہیں۔ اللہ ان کو موت دے ہمیشہ کی، تاکہ ہمیں ان کے ضمیر دیکھنے سننے نہ پڑے۔ تو انہوں نے سارے ملک کی تباہی کی ہے، ملک کے پلے کچھ نہیں رہا، عزت بھی نہیں رہی، رزق بھی نہیں رہا، لوگ بھی خوار ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اللہ معاف کرے، ہماری استغفار کرے، پوری قوم استغفار کرے۔ یہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کی سزا ہے۔ اور جو بزنس والے ہیں، دکاندار، شرم کریں، 10 روپے کی چیز 500-1000 کی بیچ رہے ہیں، کھانے کی دوائیاں اور خیمے اور اس طرح کی چیزیں پوری دنیا میں جب آتی ہے نا، ان کا ایسٹر یا یہ جو آتا ہے ان کا 25 دسمبر کو ان کی آتی ہے حضرت عیسیٰ کے دن پیدائش کا، کیا اس کو کہتے ہیں، دیکھیں میرا دماغ، تو یہ اس دن وہ اپنی چیزوں کو پہلے سستا ترین کر کے سیلیں لگا دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی لے سکے۔ اور ہمارے اتنی خبیث قوم ہے کہ یہ عید، شبرات، رمضان، محرم پہ چیزیں آسمانوں پہ پہنچا دیتے ہیں، بقرہ عید پہ قربانی پر چڑھا دیتے ہیں۔ ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی ادھر ہی رہ جانا ہے سامان، پتہ نہیں کفن بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا۔ یہ جو بیگ ہے وہ بچہ دیکھا ہے جو کیسے مٹی میں سے نکلا ہے، اس بیچارے کی ایسے ہی پلیسینٹا بھی لٹک رہا ہے، اس کی ماں نے پتہ نہیں کتنے کرب میں پانی میں اس کو پیدا کیا ہوگا، کہاں گئی ماں، کہاں گئے گھر، کہاں گیا، اللہ ہی اس بچے کو پال دے نگہبانی کر کے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گی اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن سے آپ کو، جن کی کیا تاثیر ہے، آپ کو کس طرح پڑھنا چاہیے تاکہ آپ اس سے دعائیں کریں
اپنے وطن کی بھی اور اپنے مال و جان کی بھی اور اپنے عزت و آبرو کی بھی اور حفاظت کی بھی اور خیر کی. اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور بہت ہی معاف فرمانے والا ہے. میں نے آپ کے لیے لکھ کے تو رکھا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام جو ہیں ان کی تاثیر بھی کیا ہے. یہ پروفیسر رفیق صاحب نے یہ مجھے دیا تھا، جو بھی جاتا ہے ان کو دیتے ہیں نام کے حساب سے. میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ کس حساب سے ان کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام ہم پکارتے کیوں ہیں، یہ ہمیں علم ہونا چاہیے. ان کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ کے تو سارے نام بہت پیارے، بہت اچھے اور بہت فائدہ مند ہیں اور بابرکت ہیں. اللہ کے 99 ہی نہیں بے شمار صفاتی نام ہے. پوری کائنات اللہ کی رحمت کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اس کی رحمت کے ساتھ گھوم رہی ہے. ورنہ ہمارا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہم ہے کیا؟ ہم ایک سانس لینے پہ بھی قادر نہیں ہے، جبکہ اللہ قادر مطلق ہے اور ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ کے صفاتی نام کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہو، جو مشکل ہو، اس کے حساب سے نام پڑھے. جیسے ہم کسی کو بتاتے ہیں کوئی بیمار ہو، ہم کہتے پڑھو یا سلام، یا سلام. اس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا. اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے نا. ہم کہتے ہیں 1.25 دفعہ پڑھ لو یا روزانہ 300 دفعہ پڑھو یا سلام، یا سلام، یا پھر یا سلام یا اللہ، مطلب سلامتی دینے والا. تو ہم سب کو سلامتی کی تو ضرورت ہے نا، ہمارے ملک کو ہے. ہم بالکل محفوظ نہیں، لہٰذا یا سلام یا مومن یا پھر یا سلام یا اللہ پڑھے. اس سے اللہ کی صفت یعنی سلام، سلامتی دینے والا، اور یا مومن یہ اللہ کا نام ہے امن دینے والا. امن دینے والا. ہمارے دل کا بے سکونی، بے چینی، پریشانیاں، بعض دفعہ ہم اپنی کسی ٹینشن کی وجہ سے راتوں کو اٹھ کے بیٹھتے ہیں، ہمارا دل بند ہوتا ہے، گھبراتا ہے. تو یہ امن دیتا ہے یہ لفظ یا سلام یا مومن. ایسے پڑھ سکتے ہیں. کوئی بیمار ہے خالی تو یا سلام یا پھر یا سلام یا اللہ. اور اگر وہ ساتھ بے چین بھی ہے تو پڑھے یا سلام یا مومن، یا سلام یا مومن. کم از کم 300 بار ضرور پڑھے. امن دینے والا یعنی ہمیں سلامتی کے ساتھ امن اور سکون بھی عطا فرمائے. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں ملے گا. اللہ ہی تو دیتا ہے، اللہ کے سوا تو کوئی ہمیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. بے چینی دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی، گھریلو جھگڑے ختم ہوں گے، معاشرے کے جھگڑے ختم ہوں گے، فسادات سے نجات ملے گی. آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہے، فساد ہیں، جھگڑے ہیں، مختلف فرقوں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. ڈیورسز کی سطح پتہ نہیں کتنے % بڑھ گئی ہے اس کا ریشو. تو آپ یہ پڑھیں یا سلام یا مومن، یا سلام یا مومن یا اللہ، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. یا سلام یا اللہ صرف اگر بیماری ہے، پریشانی ہے، سلامتی چاہیے تو یہ پڑھیں. اور اس میں جھگڑے، ملک کی سلامتی، آپ کے دل کی گھبراہٹ، آپ کی مشکلات، آپ کی الجھنیں وہ بھی سلجھ جائیں گی. یا سلام یا مومن، یا پھر یوں پڑھ لیں یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ تو یہ بات ہوگی. مجھے اسی طرح یہ پروفیسر رفیق صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، انہوں نے بتایا. اسی طرح جب ہم پڑھتے ہیں یا اللہ تو بے شمار مشکلات سے آزادی ملتی ہے. اور یا پھر صرف اللہ 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 اللہ، اور یا پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو مشکلات سے آزادی ملتی ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ناموں کو مطلب ذہن میں رکھ کر نہیں پڑھتے، صرف ایسے ہی پڑھنے لگ جاتے ہیں. کہیں دیکھا پڑھنا شروع ہو گئے. ہم اللہ اللہ پڑھیں تو ہمارے سامنے اپنا رب اور اس کی بڑائی آنی چاہیے. کس کو بلا رہے ہیں؟ اس مالک کو جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس نے ایک بوند سے ہمیں پیدا کر کے کھڑا کر دیا، جو ہمیں روزی روٹی سانس ہمارے سارے سسٹم چلاتا ہے. تو ہمارے سامنے اپنے رب کی بڑائی آنی چاہیے. وہ قادر مطلق ہے،
سب کچھ کر سکتا ہے، یہ سوچ کر اللہ 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 پڑھنا چاہیے، ایسے کہ ہمارا دل بھی اندر بھی اللہ اللہ ہو رہا ہو۔ کم از کم 300 سے 500 دفعہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ پہلے تھوڑے سے شروع کریں، 100 سے، پھر آپ کا زبان پہ جب چڑھ جائے تو اس کو بڑھاتے جائیں، پھر جتنا مرضی بڑھا لیں۔ اسی طرح جب ہم معاشی پریشانیوں میں گھرے ہوں، رزق کی تنگی ہو، قرض بے حساب بوجھ کے تلے قرض کے دبے ہوں، حالات مشکل سے مشکل نظر آ رہے ہوں، تو یا ذوالجلال والاکرام پڑھے، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ اللہ کے نام کا مطلب ہے صاحب بزرگی اور بخشش کا، صاحب بزرگی اور بخشش کا، یہ اس کا معنی ہے۔ یا ذوالجلال، یا ذوالجلال والاکرام بھی کہہ سکتے ہیں، یا ذوالجلال والاکرام، دونوں ٹھیک۔ تو آپ اس سے پڑھیں، اس سے آپ کی پریشانیاں، معاشی پریشانیاں دور ہوں گی، رزق کی تنگی، قرض کا بے حساب بوجھ آپ کا ختم ہو جائے گا، چاہے وہ کروڑوں میں ہو چاہے وہ اربوں میں ہو، کیونکہ اللہ کا تو کن کہنا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کے پاس جب لوگ تنگی کی شکایت لے کر جاتے تو آپ یہ پڑھنے کا حکم فرماتے کہ اربوں کا قرض ہو تو بھی اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے بندوبست فرما دیں گے۔ بھروسہ ہونا چاہیے دل کے اندر، 100% بھروسہ۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جب کسی کام کے لیے سوچو کہ یہ میں نے پڑھنا ہے، پھر اس پہ ڈٹے رہو کہ میں نے پڑھنا ہے اور یہ کام ہونا ہے، یعنی میں نے یہ پڑھنا ہے میرا قرض اتر جانا، میں نے یہ پڑھنا ہے میرا تنگی دور ہو جانا، یہ اس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ سب چیز پہ قادر مطلق ہے، بھروسہ رکھیں، ناموں کے معنی جب تک نہ آئے نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ جو دل کے متعلق اعضاء ہے نا، ان کے لیے آپ پڑھیں یا وہاب۔ وہاب کا لفظ دل کی بیماریوں سے ریلیٹڈ، جو اعضاء دل سے ریلیٹڈ ہے نا ان کو ریلیکس کرتا ہے۔ یا وہاب، اے بلا عوض دینے والے۔ کوئی شخص دیتا ہے بلا عوض؟ کوئی آپ کو کوئی گفٹ دے دے گا ایک دفعہ، اگر آپ ریٹرن نہیں کریں گے آئندہ وہ نہیں دے گا، یا 10 لوگوں کو بتائے گا میں نے یہ چیز دی تھی اس نے دی نہیں ہے یا گھٹیا دی۔ صرف اللہ ہے جو بلا عوض دیتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں نہ پڑھیں، سانس آ جا رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے فری میں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں فری میں، دانت چبا رہے ہیں فری میں، ہاتھ پیر ٹانگیں چل رہی ہیں فری میں، یہ اللہ ہی ہے، اتنا بڑا اللہ یہ کام کرتا ہے، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو دل سے ریلیٹڈ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے لیے یا وہاب بہت اچھا ہے، ان کو ریلیکس کرتا ہے، ان کو تندرست کرتا ہے۔ اور رزق کے لیے یا وہاب بلا عوض دینے والا، بہت دینے والا۔ یہ اگر آپ سورۃ یاسین کی ہر مبین پہ رک کے 14 دفعہ یا وہاب پڑھے اور سورۃ یاسین کے ختم ہونے کے بعد 21 دفعہ، تو آپ دیکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا آپ کے پر فضل فرمائے گا۔ یہ ٹوٹل 126 ٹائم ہو جائے گا۔ اور ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ کون سا لفظ کس کام میں فائدہ دے گا یہ دیکھ کر پڑھنا یا پڑھنے کو دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ضد والا نام یا کوئی جلالی نام دے دیں، اس سے اس کا نقصان ہو۔ اس طریقے سے نام دینا چاہیے سوچ سمجھ کے، ایسے ہی نہیں کوئی ضد والا آپ ایسے دے دیں کہ جو ضد والا ہو، جو صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے، اور وہ جلالی ہو اور اس کو ہر وقت غصہ ہی چڑھا دے اور پرابلم پڑ جائے۔ سورۃ فاتحہ میں سارے الفاظ نہیں ہیں ابجد کے، اس طرح مقطعات میں بھی سارے الفاظ ابجد کے نہیں ہیں۔ کچھ لفظ رحمانی کہلاتے ہیں اور کچھ غیر رحمانی۔ رحمانی نہیں ہوتا، رحمانی ہوتا ہے، گوگل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کچھ ہوتے ہیں رحمانی اور کچھ ہوتے ہیں غیر رحمانی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو نام ہے کس کا ہے، کس کا؟
وہ رحمانی میں جاتا ہے اس بندے کے نام کا معنی یا غیر رحمانی میں جاتا ہے؟ اگر اس کا نمبر عدد رحمانی میں جاتا ہے تو اس کو وسط دے، اگر غیر رحمانی میں جاتا ہے تو پھر وہ والے سبق دے، اس کو اس سے بے شمار فائدہ آئے گا۔ لہٰذا جس کے نام کا معنی جدھر جاتا ہے اسی حساب سے اس کو پڑھنے کے لیے اللہ کا نام دے جس گروپ میں وہ جاتا ہے۔ رحمانی والے کو رحمانی اور غیر رحمانی والے کو غیر رحمانی۔ روحانی، نفسیاتی، جسمانی ہر طرح کا علاج ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ کی یاد کے لیے جتنی بار مرضی پڑھیں۔ اگر آپ نے صرف اللہ کو یاد کرنا ہے تو جتنی دفعہ مرضی پڑھیں، آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، آپ 7,000 دفعہ پڑھ لیں، آپ 200 دفعہ پڑھ لیں، آپ 1000 دفعہ پڑھ لیں، 500 دفعہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی۔ لیکن جب اگر آپ نے کسی کام کے لیے پڑھنا ہے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہے، تو پھر آپ نے اس کو کسی حساب سے ہی پڑھنا ہوگا، جس طرح 313، 13، 101، 79، 1100 یا 3000 یا 1.25 جس طرح ہی، پھر اس طرح پڑھنا پڑتا ہے۔ یاد اگر اللہ کو کرنا ہے تو اس کی گنتی نہیں ہوتی، جتنا مرضی کرے۔ اگر آپ نے کوئی لاک کھولنا ہے، کوئی مسئلے کا حل کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، اس کا لاک کھولنا ہے پرابلم کا، تو کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کی فگر ہوگی، ہر چیز کی فگر ہوگی، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ یہ سارا فریکوینسی کا کھیل ہے، اور فریکوینسی کو کیچ کس حساب سے کرنا ہوگا، فریکوینسی کو کنٹرول کرتی ہوگی فگر، اسی سے آپ کو مقصود حاصل ہوگا۔ فگر حاصل کرنی ضروری ہے۔ اللہ نے جیسے اعضاء کی تعداد، اعضاء جو آپ کے ہیں ان کی تعداد رکھی ہے نا، 365 جوڑ ہے ایک انسان کے اندر۔ اللہ جیسے چاہے اعضاء کی تعداد رکھی ہے، قرآن میں سورتوں کی تعداد رکھی ہے، قرآن کے پارے رکھے ہیں، ان میں ربع، نصف، ثلاثہ، پورا ختم اس طرح رکھا ہے، اور 5 نمازیں رکھی ہیں، ان کا وقت رکھا ہے، ان کی رکعتیں رکھی ہیں، حج کا طریقہ رکھا ہے، عمرے کا طریقہ رکھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا کوئی طریقہ بتایا ہے نا، روزے کا کوئی طریقہ بتایا ہے، ایسے رکھنا ہے، اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہو جائے گا، یہ چیزیں مکروہ ہیں۔ اسی طرح اس میں پڑھائی بھی اسی طرح کرنی ہوگی جس طرح کوئی آپ کو بتائے گا، اللہ کا بندہ جو آپ کو بتائے گا۔ اور آپ نے اسی طرح پھر پڑھنا ہے۔ جب کوڈ صحیح مل جائے تو ہر چیز حاصل ہوگی، جس طرح حضور نے فرمایا جب تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو سمجھو تمہیں مقصود حاصل ہو گیا، کیونکہ تمہاری فریکوینسی مل گئی تو آپ کو اپنا مقصد بھی مل گیا۔ اور جیسے یہ ہے نا یا ولی یا والی، مجھے پروفیسر صاحب نے یا ولی یا والی دیا، یا ولی دوست، یا والی ہر چیز کا کارساز، ہر چیز کو بنانے والا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے دیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 300 دفعہ پڑھنا، یعنی نہ میں نیکی کر سکتی ہوں نہ برائی سے بچ سکتی ہوں جب تک اللہ میری مدد نہ کرے، تاکہ میرے دماغ میں کوئی وسوسے نہ آئے۔ یہ بھی انہوں نے مجھے دیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے۔ اور مجھے دیا ہوا یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان اس کے بعد یا رحیم یا کریم، یہ بھی انہوں نے مجھے 300 دفعہ پڑھنے کے لیے دیا ہوا۔ اور یا سلام یا مومن یا اللہ یا ولی یا والی اور لا حول ولا قوت الا باللہ، جبکہ میرے بیٹے کو لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذوالجلال والاکرام اور یا ولی یا نصیر یہ اس طرح دیا ہوا ہے اس کو، اسی طرح میرے میاں کا اور، لیکن نام سارے یہ فائدے والے ہیں، صرف اپنے نام کا آپ نکال لیں حساب کہ یہ کس رحمانی میں جاتا ہے یا غیر رحمانی، اس حساب سے آپ کو وہ لفظ سوٹ کریں۔ یہ ہے آج کے جو سبق ہے اس کا، اور یہ آپ پڑھیں۔ اس میں انہوں نے جو بتایا ہوا یا سلام یا اللہ یا سلام یا مومن یا سلام یا مومن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذوالجلال والاکرام لا حول ولا قوت الا باللہ یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر، یہ چیزیں ہیں جو کسی کو 4 چیزیں بیچ میں سے دی ہیں، کسی کو 5 دی ہیں، کسی کو 3 دی ہیں، کسی کو 6 دی ہیں، نام کے حساب سے انہوں نے مجھے دی۔
اور انہوں نے بتایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ہر نام کے مطلب والے کے ساتھ اس کو زیادہ نہیں تو 41 دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور جو ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یہ انہوں نے میرے بہوؤں کو، بیٹوں کو، بیٹی کو، میاں کو، سب کو دیا ہوا کہ 7 دفعہ صبح شام 7 دفعہ ضروری پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے ضروری پڑھنا ہے۔ اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مجھے سبق دیا تھا، میں ملتان گئی تھی، وہ کیا نام تھا ان کا، امین صاحب، بہت بڑے بزرگ ہیں ملتان میں، بڑے مشہور ہیں، لوگ وہاں لائنوں میں جا کے رات کو بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، لیتے دیتے کچھ نہیں ہے، بس عورتوں کی تو شکل بھی نہیں دیکھتے، پردے کے پیچھے سے بات کریں۔ تو انہوں نے ہر ایک کو وہ یہ کتاب دیتے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ہر ایک کو کتاب دیتے، جس میں ایک تو ہے اللہ اللہ اللہ، انہوں نے کہا تھا 100 دفعہ سے شروع کریں اور پھر بڑھاتے جائیں، 500 سے 1000 تک لے جائیں۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پھر میں اپنے گھر ذکر پہ پڑھواتی ہوں، لا الہ الا اللہ 100 سے شروع کریں، 5 سے 1000 دفعہ تک لے جا سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی طاقت ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی 100 پڑھنا ضروری ہے، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، پھر چلتے پھرتے وضو بے وضو بھی پڑھیں، کوئی پاک نہ پاک کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیت الکرسی 3 دفعہ سے انہوں نے کہا تھا شروع کریں، اور اس کے بعد 7 دفعہ 17 دفعہ 19 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں پڑھتی ہوں 19 دفعہ صبح ضروری، اور بعض دفعہ میں 70 دفعہ بھی پڑھتی ہوں، خاص جمعے کو اور ویسے بھی۔ استغفر اللہ انہوں نے کہا 100 دفعہ پڑھیں اور 100 سے پھر بڑھاتے جائیں، یہ ہر ایک کو وہ یہ کتاب دیتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی کل لمحۃ و نفس عدد ما وسع علم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی کل لمحۃ و نفس عدد ما خلق ما عدد ما وسع علم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فی کل لمحۃ و نفس عدد ما وسعہ علم اللہ۔ یہ میں آپ کو اس کی پکچر بھی بھیج دوں گی، میں نے ایسے کھینچ کے، ایسے لمبے ایسے کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو بھیج دوں گی۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم فجر کے بعد بھی 100 بار اور مغرب کے بعد بھی 100 بار اول آخر درود شریف، یہ انہوں نے کہا وہ پڑھنا ہے۔ اور پھر دعا ہے، دعائے تعلق اور وسوسوں سے بچنے کی دعا، یہ میں جب پکچر بھیجوں گی، اس کی پکچر بھیجوں گی ایسے، تو آپ لوگوں کو مل جائے گی، آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ مجھے بتانے کا نیک نیتی کے ساتھ اس عمل کا انشاءاللہ اجر عظیم دے گا۔ آپ جتنے لوگوں کو یہ بھیج سکیں بخدا بھیجیں، تاکہ وہ بھی پڑھیں اور ان کو زندگی کے آسانیاں ملیں اور پریشانیاں دور جائیں اور خیر و برکت ملے زندگی میں، صحت میں، رزق میں، ایمان میں، سلامتی میں، اولاد میں، خاندان کو جوڑے رکھنے میں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے کافی، میں بہت اداس تھی، آپ یقین کریں کہ میرا یہ تک دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کپڑے جو ہیں وہ چینج تک کروں، لوگ برباد ہو گئے، کوئی خوشی نہیں رہ گئی زندگی۔ اللہ ان کو آباد کر دے پھر سے، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، ہم سب جو بھی کر سکیں ان کے لیے کریں، خدا کے لیے غریبوں کی مدد کریں، خدا کے لیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے شوہر کو، بچوں کو، بچوں کے بچوں کو، اور میرے بہن بھائیوں کو، ان کے بچوں کو یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور جو دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین، ننیال، دادیال، سسرال، ان کی بھی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اللہ بیماروں کو صحت دے، اللہ اجڑے ہوں کو پھر سے آباد کرے، اللہ بچھڑے ہوں کو پھر سے ملا دے، اللہ مشکلات میں گھرے ہوں کو مشکلیں آسان کرے۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، کل جہان کے لیے خیر کے اسباب پیدا کر۔ آمین آمین الہی سبحان۔ آپ سب میری دعاؤں میں ہیں، بس آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں پلیز، تاکہ لوگ پڑھیں۔
آمین اور مجھے اجازت دیجیے.